من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت اور احسان کرم ہے۔ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی ہم پر نگاہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مذہب اسلام نصیب فرمایا اور بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا۔ اس میں ہمارے لیے مساجد اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت سے نماز پڑھنا، نماز جیسی دولت کو نصیب ہونا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا نظام کچھ ایسا بنایا ہے کہ جس پر اگر مسلمان صحیح معنی میں اور 100% عمل کرے تو ہمارا معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بن سکتا ہے، محبتوں کا، پیار کا ایک سنہرا ماحول بن سکتا ہے، ہمدردی کا ماحول بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی ہمیں بہترین دولت نصیب فرمائی۔ یہ نماز ایسی دولت ہے جس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ قیامت کے روز سب سے پہلے حساب بھی اسی کا ہوگا، اور نماز صحیح نکل آئی تو دوسرے مرحلے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے، اور نماز میں کچھ گڑبڑ پیدا ہوئی تو دوسرے مرحلے بھی بڑے مشکل ہو جائیں گے۔ اس نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جماعت کو مقرر کیا۔ جماعت سے نماز پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا ہے کہ وقتاً فوقتاً مسلمان آپس میں جڑتے رہے، جمع ہوتے رہے، کیونکہ مسلمانوں کا آپس میں جمع ہونا یہ انتہائی رحمتوں اور برکتوں والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں اور ہفتے بھر میں، مہینے بھر میں، دن بھر میں، رات بھر میں کچھ ایسے وقت متعین کیے ہیں جس میں مسلمان جمع ہوتے رہتے ہیں۔ سال بھر میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ عید کی نمازیں ہوتی ہے، مسلمان جمع ہوتے ہیں، پورے شہر کے اور اطراف کے لوگ، اور ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹتے ہیں۔ اگر ایک دوسرے سے ملاقات بھی نہ کرے تو آپس میں مل جل کر بیٹھنا، یہ ہمارے لیے اتنی زیادہ باعث برکت اور رحمت ہوتی ہے کہ آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کا ہمدرد آدمی بنتا رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ پہلے زمانے میں وصول کی جاتی تھی، اور اس کو وصول کرنے والا آدمی ہوتا تھا، متعین مہینہ ہوتا تھا کہ اس مہینے میں آپ کی زکوٰۃ وصول کی جائے گی، وہ لے کر آتے تھے اور بیت المال میں جمع کیا کرتے تھے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں پورے مہینے تمام مسلمان مل کر روزہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک اتحاد و اتفاق اور آپس میں جمعیت کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، ایک مشق ہوتی ہے۔ اسی طرح حج کے لیے مسلمان پہنچتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ پہنچتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹتے ہیں، آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو پورے کرتے ہیں۔ اور ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ میں ہم جمع ہوتے ہیں کہ پورے شہر کے لوگ جامع مسجد میں اور اپنی مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ جمع ہونا یہ بتا رہا ہے، اور پورے مہینے میں، اب پورے دن میں ہم 5 وقت جمع ہوتے ہیں، 5 وقت جمع ہوتے ہیں، 5 نمازیں اللہ نے متعین کی ہے کہ محلے والے جمع ہوں اور محلے والے ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹیں۔ آج 2 دن سے فلاں آدمی موجود نہیں ہے، 2 دن سے فلاں آدمی نماز کے لیے آتا نہیں ہے، کیا بات ہے؟ کیوں وہ نہیں آتا؟ کیا اس کو مجبوری ہوئی؟ کیا اس کو تکلیف ہے؟ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔
ہم مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق سے رہنے کا، ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنے کا ایک نظام بنایا ہے، ایک سسٹم بنایا ہے تاکہ مسلمانوں میں محبتیں پیدا ہو، ہمدردی پیدا ہو، سکھ دکھ درد کو بانٹتے ہوئے اور ایک دوسرے کے ہنسی خوشی میں شرکت کرتے ہوئے مسلمان زندگی گزارے۔ یہ ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس لیے بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جن دو آدمیوں کے اندر، جن دو خاندانوں کے اندر، جن دو جماعتوں کے اندر اختلاف ہو، جھگڑا ہو، لڑائی ہو، نفرتیں ہوں، اگر وہ لوگ اس مسجد کے اندر آپس میں نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس جماعت کی برکت سے 3 دنوں کے اندر ان کے اندر آپس میں محبتیں ڈال دیتا ہے۔ یہ برکت ہے آپس میں مل جل کر رہنے کی، جماعت سے نماز پڑھنے کی، جماعت میں شرکت کرنے کی اور بعد جماعت نماز پڑھنے کی، یہ ساری برکتیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری برکتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کبھی بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ اس میں دنیاوی بھی فائدہ ہوتا ہے، اخروی بھی فائدہ ہوتا ہے، دونوں فائدے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھے ہیں۔ اور مسلمان جب نماز پڑھتا ہے، جماعت نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آنے جانا والا ہوتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کو تم دیکھو کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، جاتا ہے، مسجد میں اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے ایمان کی گواہی دو، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ کتنی بڑی بات ہے! جماعت سے نماز پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں، مسجد میں آنا جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ وہ ایمان والا آدمی ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ایسا آدمی جو مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی مرتد نہیں ہوگا، وہ کبھی غلط راستوں پر نہیں جائے گا، وہ کبھی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ برکت ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی اور مسجد میں آنے جانے کی۔ الغرض مسجد میں آنے کے اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے مسجد آباد رہتی ہے، اور مسجد محلے کی مسجد کو آباد کرنا، اپنی مسجد کو آباد کرنا، یہ مسلمانوں کا ملی فریضہ ہے کہ وہ مسجد کو آباد کرے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے، اسی کو قرآن کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، کہ وہ لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر، رسول پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جو مومن ہوگا اس کے دل میں مسجد ہوگی، جو مومن ہوگا اس کے دل میں مسجد ہوگی، مسجد سے اس کو لگاؤ ہوگا، اپنی مسجد سے اس کو لگاؤ ہوگا، وہ مسجد میں جائے گا، آئے گا، عبادت کرے گا، تلاوت کرے گا، قرآن پڑھے گا، عبادت نفلیں پڑھے گا، ذکر و اذکار کرے گا، یہ ساری چیزیں وہ مسجد میں جا کر کرے گا، کیونکہ وہ ایمان والا ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی مسجد کو آباد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد اس کے لیے دعا کرتی ہے، اے اللہ جس نے مجھے آباد کیا اس کو تو آباد فرما۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی مسجد میں نہیں آتا، مسجد کو ویران کرتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے مسجد بد دعا کرتی ہے، اے اللہ جو مجھے ویران کرے اس کو تو ویران فرما دے۔ کتنی سنگین وعید ہے، کتنی سخت وعید ہے۔ تو مسجد جو آباد نہیں کرتے، مسجدوں میں نہیں آتے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، اپنے کھیتوں میں پڑھ لیتے ہیں، اپنے فارموں پر پڑھ لیتے ہیں، اپنے گھروں میں پڑھ لیتے ہیں، ادھر ادھر پڑھ لیتے ہیں، اکیلے پڑھ لیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو ان وعیدوں کے اوپر ذرا غور کرنا چاہیے اور اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے۔ مسجد میں آنے کا ایک فائدہ یہ ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر دینی جذبہ پیدا ہوتا ہے، دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آدمی مسجد میں آنے جانے والا بنتا ہے تو اس کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، عبادت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دینداری کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، دینداری کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرے، 5 وقت کی بعد جماعت نماز پڑھے اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔
ہم ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں، دعا کرو میرا دھندا نہیں چلتا، دعا کرو مندی ہے، دعا کرو کوئی دھندا سمجھ میں نہیں آتا، دعا کرو پیسے بہت کماتے ہیں برکت نہیں ہوتی، کچھ رہتا نہیں ہے، کبھی بیوی بیمار، کبھی بچے بیمار، کبھی فلاں چیز، کبھی فلاں چیز، یہ ساری شکایتیں پوری دنیا کو کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز پڑھنے کے بعد جو دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا، اذان کے وقت جو دعا ہوگی اللہ قبول کرے گا، اذان کے بعد سے لے کر جماعت ہونے تک جو دعا کرو گے وہ قبول ہوگی۔ نماز کھڑی ہو جائے، نماز کھڑی ہونے کے بعد جب اقامت کہی جاتی ہے اور صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، صفوں میں کھڑے ہو کر جو دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نماز کے بعد جو دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا۔ کتنی زیادہ مواقع ہیں دعا قبول ہونے کے، کتنے زیادہ مواقع ہیں۔ ان مواقع کو ہم تلاش نہیں کرتے، ان مواقع سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، ان موقعوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، ان وقتوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم کبھی ادھر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ادھر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی وہاں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ وضو کرنے کے بعد سیدھے مسجد میں آ جائے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی وضو کر لیتا ہے، وضو کرنے کے بعد سے لے کر جماعت کے انتظار تک آدمی ایسا ہے جیسا نماز میں ہے، وہ نماز میں شمار ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کا جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ہی وہ نماز کے انتظار میں بیٹھے گا، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ وضو کرنے کے بعد جب نماز کی تم انتظار میں بیٹھو تو انگلیوں کو نہ چٹکاؤ۔ کیوں نہ چٹکاؤ؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے وضو کرنے کے بعد آدمی نماز میں شامل ہو جاتا ہے، نماز میں شامل ہو جاتا ہے۔ نماز میں کوئی آدمی انگلیوں کو چٹکاتا ہے؟ نہیں چٹکاتا۔ اسی طرح نماز کے انتظار میں، یہ تو آپ بیٹھے ہیں سب، یہ آپ سب بیٹھے ہیں، یہ نماز میں آپ شامل ہیں، یہ نماز میں آپ شریک ہیں۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ آپ سب بیٹھے ہیں، میرا بیان سن رہے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن آپ نماز میں ابھی، اس لیے فرمایا کہ باتیں مت کرو، وضو کرنے کے بعد کسی سے باتیں مت کرو، ادھر ادھر کی لغوی بات نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نماز میں ہیں۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ہمارے آقا کہہ رہے ہیں تم نماز میں۔ لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وضو کرنے کے بعد ادھر بیٹھ گئے، ادھر بیٹھ گئے، وہاں بیٹھ گئے، ادھر ادھر کی ایران توران کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اب بتاؤ ان کا نماز کا جو ثواب ملتا ہے وہ ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا، ہرگز۔ نماز میں کھڑے ہو کر کوئی بات کرے، کچھ بول دے ہوئے جملہ، تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کا جو ثواب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی وضو کرنے کے بعد باتیں شروع کر دیتا ہے ایران توران کی، ادھر ادھر کی لغوی باتیں اور دنیاوی باتیں کرتا ہے، تو اس کا وہ ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ الغرض میں عرض کر رہا تھا کہ نماز کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر دینی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنے اور مسجدوں میں جڑنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر دینی جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایسا دینی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آدمی، اس کو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ دینی مسائل اور اچھی باتیں نہ سیکھ لے۔ جماعت سے نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کی نمازیں نیک لوگوں کی وجہ سے قبول ہو جاتی ہے۔ ہم گنہگاروں کی نماز، بعض نیک لوگ ہوتے ہیں، بعض اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان اچھے لوگوں کی وجہ سے ہم گنہگاروں کی نماز بھی قبول ہو جاتی ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ امام جب آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ فرشتے آمین کہتے ہیں اور فرشتوں کی آمین کے ساتھ تمہاری آمین مل جاتی ہے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک فائدہ ہے۔ ایک بزرگ تھے محمد بن سماع رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ حضرت صاحبین رحمہ اللہ تعالی، یعنی حضرت امام یوسف اور امام محمد کے شاگرد ہیں۔ وہ بہت ہی زیادہ جماعت کی نماز پڑھنے کے پابند تھے، اتنے پابند تھے زندگی میں 40 سال تک ان کی جماعت کی نماز نہیں چھوٹی۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ بیمار تھی، سکرات کا عالم تھا، اور ان کو کلمہ تلقین کر رہے تھے، کلمہ پڑھا رہے تھے، اور پڑھاتے ان کی والدہ کا کلمہ پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اتنے میں انہوں نے سنا کہ اذان ہو چکی ہے، جماعت ہونے والی ہے، دورے مسجد میں پہنچے۔ 40 سال کے بعد، 40 سال تک ان کی جماعت نہیں چھوٹی، جماعت کی نماز کبھی نہیں چھوٹی، تکبیر اولیٰ بھی کبھی فوت نہیں ہوئی محمد بن سماع کی۔
مسجد میں پہنچے تو لوگ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، لوگ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، افسوس کرنے لگے۔ اور اس زمانے کے اندر تو زمانے میں سب جماعت سے نماز پڑھتے تھے، کسی کی جماعت سے نماز نہیں چھوٹتی تھی۔ انہوں نے حوض پر جا کر دیکھا کوئی وضو کرتا ہو، کسی کی نماز چھوٹی ہو تو میں پیچھے لے کر کھڑا ہو جاؤں اور جماعت سے میری نماز ہو جاوے، لیکن کوئی آدمی نہیں ملا، کیونکہ کوئی آدمی جماعت کے بغیر نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، ہر شخص جماعت میں شریک ہو جایا کرتا تھا۔ گھر گئے، عورتوں کو پوچھا، ہم نے نماز پڑھ لی، عورتیں بھی اذان ہو جاتی تھی، مصلی بچھا دیتی تھی اور نماز پڑھ لیتی تھی، کہ گھر کی عورتوں کو پیچھے لے کر کھڑا ہو جاؤں تاکہ میری جماعت سے نماز ہو جائے۔ لیکن دیکھا کہ ہر ایک نے نماز پڑھ لی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو پیچھے کھڑا کر کے میں نماز پڑھوں۔ سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ آج میری 40 سال کے بعد جماعت سے نماز گئی اور تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے۔ رونے لگے۔ خیال آیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے اس کو 27 درجہ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ انہوں نے سوچا 27 مرتبہ میں نماز پڑھوں گا۔ 27 مرتبہ انہوں نے نماز پڑھی، 27 مرتبہ نماز انہوں نے پڑھی۔ رات کو سوئے تو خواب میں کسی نے کہا تم نے 27 مرتبہ نماز تو پڑھ لی، لیکن امام کے ساتھ جو آمین کہنے کے فوائد ہیں وہ تمہیں کہاں حاصل ہوں گے؟ وہ فوائد کہاں تمہیں حاصل ہوئے؟ وہ کہاں گیا فائدہ؟ وہ فائدہ کہاں گیا؟ یعنی امام جب کہتا ہے آمین تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جب نمازیوں کی مصلیوں کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ آمین تمہاری کہاں گئی؟ وہ آمین کہاں گئی؟ یعنی اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ چاہے تم کتنی بھی نمازیں پڑھ لو جماعت چھوڑ کر، چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، لیکن جماعت سے نماز پڑھنے کے جو برکات، جو فضائل ہے اس تک کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے نیت کرے کہ ہم انشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھیں گے، ہماری جماعت سے نماز کبھی نہیں چھوٹے گی۔ مسجد میں آنے والے بنے، مسجد کو آباد کرنے والے بنے، انشاءاللہ مسجد کی دعا ملے گی ہمیں، مسجد کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ جس گھر کے اندر اللہ کے فرشتے رہتے ہو، جس گھر کے اندر اللہ کے ولی آتے ہو، جس گھر کے اندر دیندار لوگ آتے ہو، جس گھر کے اندر نمازی آتے ہو، یہ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ باقی دنیا کی ہر جگہ میں گناہ ہوتا ہے، کوئی چپا خالی نہیں جو گناہوں سے خالی ہو، لیکن مسجد ایسی بابرکت جگہ ہے جہاں نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی ہے، ثواب ہی ثواب ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ، ثواب ہی ثواب ہوتے ہیں۔ ایسی پوترا اور ایسی بابرکت جگہ پر ہم جائیں گے تو اس کی نورانیت ہمیں حاصل ہوگی، اس کی نورانیت ہمیں حاصل ہوگی، اس کے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے کہ کیا کیا فضیلت ہے اس کی، انشاءاللہ وہ تمام فضیلت ہمیں حاصل ہوگی۔ اس لیے ہم سب کو چاہے ایک وعید میں سنا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی گھروں پر نماز پڑھ لیتا ہے، میرا جی چاہتا ہے امام کو میں کھڑا کر دوں مصلی پر اور میں جاؤں محلے کے اندر اور جوانوں کو ساتھ لے جاؤں اور ان کو کہوں کہ ان گھروں کو جلا دو جن گھروں کے اندر لوگ نماز پڑھ لیتے اور مسجد میں نہیں آتے، مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، میرا جی چاہتا ہے ان گھروں کو جلا دیا جائے، اگر ان کے بیوی بچے نہ ہوتے تو میں ان کے گھروں کو جلا دیتا۔ ذرا سوچے اتنا رحم دل آدمی رحمت للعالمین کہاں گیا، جس کو رحمت للعالمین کہا گیا، دیاوان کہا گیا، وہ کہہ رہے ہیں، وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو میں جلا دوں۔ تو ذرا سوچیں کہ جماعت سے نماز نہ پڑھنا کتنی سخت وعید رکھتا ہے، کتنی سنگین بات ہے۔ اس لیے ہم سب نیتیں کریں، انشاءاللہ ہم ہماری محلے کی مسجد میں با جماعت نماز پڑھیں گے۔ کوئی نماز ہماری انشاءاللہ آج کے بعد جماعت کے بغیر نہیں ہوگی۔ جو بھی ہماری نماز ہوگی ہم پانچوں نمازیں پڑھیں گے، زندگی کی شام تک نماز پڑھیں گے، موت تک نماز پڑھیں گے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حسنی باتوں پر عمل کریں گے۔